پھر اپنے یہی اعلان غدیر ٹم کے میدان میں بھی کیا، اپنے دونوں مقامات میں یہ اعلان کر کے اپنی امت کو یہ درس دیا کہ ان کی غیر موجودگی میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قرآن کی اتباع کریں اور قرآن فہمی کے لیے وارثن قرآن اہل بیت کی طرف رجوع کریں، اور قرآن و اہل بیت ہی مسلمانوں کا مرجع ہے۔ یہ حدیث تمام ائمہ اہل بیت کے حق پر مشتمل۔ ائمہ کی تعداد۔ رسول خدا نے اپنے بعد ائمہ کی تعداد 12 مقرر فرمائی ہے، اور اس کو مندرجہ ذیل اصحاب صحہ و مسنید نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا۔ الف مسلم نے جابر بن سمرہ سے روایت کی، اس نے کہا کہ میں نے نبی کریم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لا یزال الدین قامہ حتی تقوم السا اوون علی کم اسنا عشر خلف علم من قریش، یہ دین قیامت تک قائم رہے گا یہاں تک کہ 12 خلفاء گزر جائیں، وہ سب کے سب قریش میں سے ہوں گے۔ دوسری روایت میں لا یزال امر الناس ماضیہ کے الفاظ ہیں، یعنی اپنے فرمایا کہ 12 خلفاء تک لوگوں کے معاملات جاری و ساری رہیں گے۔ صحیح مسلم کی 2 احادیث میں الی اسنی عشر خلف 12 خلفاء تک کے الفاظ موجود ہیں۔ سنن ابی داؤد میں یہ الفاظ ہیں، حتی اوون علی کا مسنا عشر خلف، یہاں تک کہ تم پر 12 خلفاء ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں الی اسنی عشر یعنی 12 تک کے الفاظ مذکور ہیں۔ صحیح بخاری میں یہ الفاظ مذکور ہیں کہ میں نے رسول خدا کو یہ کہتے ہوئے سنا، اوون اسنا عشر امیرہ، 12 امیر ہوں گے۔ اس کے بعد صحیح بخاری میں ہے، قتال اولم لم اس میں فقال ابی قال علم من قریش۔ اس کے بعد رسول خدا نے ایک لفظ کہا جسے میں سن نہ سکا، میرے والد نے مجھے بتایا کہ اپنے فرمایا 12 کے 12 قریش میں سے ہوں گے۔ رفت الباری 16/338 مستدرک حاکم 3/617۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ مذکور ہے، لا تزرم ادا من آدی ہم، دشمنی کرنے والوں کی دشمنی انہیں کوئی نقصان نہیں دے گی۔ ایک اور روایت میں یہ حدیث ان الفاظ سے مروی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا، لا تزل ایز علم مستقمہ امر زائر علی ادوے حتی یمزی منہم اسنا عشر خلف علم من قریش سم اوون المرجو ایلرج۔ مدخب کنز تاریخ ابن کثیر 139/7 تاریخ اکلاسی دلی کنز العمال 13/2 السوا الحمر قد سواد 28۔ اس امت کے معاملات اس وقت تک صحیح صبح پر چلتے رہیں گے اور اپنے دشمن پر یہ امت غالب رہے گی، یہاں تک کہ ان میں 12 خلفاء گزر جائیں، وہ سب کے سب قریش میں سے ہوں۔ اس کے بعد افراتفری واقع ہوگی۔ جیم ایک اور روایت میں یہ الفاظ وارد ہیں، اوون لیزے علم اسنا عشر قیمہ لا زرہم من خزلم علم من قریش۔ ونز العمال 13/27 منتخب کنز العمال 312/5۔ اس امت کے 12 نگہبان ہوں گے، چھوڑنے والے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے، وہ سب کے سب قریش میں سے ہوں گے۔ دال لا یزال امر الناس مافیا ما ولیہم اسنا عشر رجلا۔ صحیح مسلم 316/4 کتاب اللامار باب الناس تب لقریش۔ صحیح بخاری 165/4 کتاب الاحکام سنن ترمذی ابواب الفتن باب ما جاء فی الخلفاء 6/66-67۔ سنن ابی داؤد 4/106 کتاب المہدی حدیث 4279-4280۔ مسند طلس حدیث کے 6-7-1278۔ مسند احمد 5/82-90 92-102-101 108۔ کنز العمال 13/26-27۔ حل الاولیاء ابی نعیم 4-3331۔ جابر بن سمرہ بن جند عامری سعد بن ابی وقاص کا بھانجا اور ان کا حلیف تھا۔ 70 کے بعد کوفہ میں وفات پائی۔ اصحاب صحہ نے اس سے 146 احادیث نقل کی ہے۔ اس کے حالات زندگی اسد الغابہ تقریب، لوگوں کے کام اس وقت تک چلتے رہیں گے جب تک 12 افراد حکومت نہ کر لیں۔ صحیح مسلم معاشرہ النووی 202/12 السلحق الحر قرص 18 تاریخ الخلفاء سیبلی سواد 100 ہے۔ انس سے روایت ہے کہ رسول کریم نے فرمایا، لن زال حازا الدین قامہ الی اسنی عشر من قریش فازا ایلوا ماجت الرس بائلے۔ یہ دین قریش کے 12 خلفاء تک قائم رہے گا، اور جب وہ مر جائیں گے تو زمین اپنے اہل سمیت ہلنے لگے گی۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ مذکور ہیں، کنز العمال 13/27 لا یزال امر حازا علم زائرہ حتی یقوم اسنا عشر علم۔ مر العمال 27 بروایت ابن نجار۔
اس उम्मत का मामला गालिब रहेगा यहाँ तक कि 12 खुलफा गुजर जाएं। सब के सब कुरैश में से होंगे। अहमद और हाकिम के अलावा दीगर मुहद्दिसीन ने लिखा और अहमद की रवायत के अल्फाज ये हैं। मिसरुक ने कहा कि हम एक रात अब्दुल्ला बिन मसूद के पास बैठे थे। इब्न मसूद हमें कुरान मजीद पढ़ाया करते थे। इतने में एक शख्स ने उन्हें मुखातिब करके कहा, अबू अब्दुर्रहमान, क्या तुमने रसूल खुदा से ये भी पूछा था कि इस उम्मत में खुलफा कितने होंगे? अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा, मैं जब से इराक आया हूं तेरे बगैर मुझसे ये सवाल किसी ने नहीं किया। हमने रसूल खुदा से खुलफा की तादाद पूछी थी। अब ने फरमाया था, असना उशर अद नुकबाक बनी इसराइल, एक नुकबाई बनी इसराइल की तादाद के मुताबिक मेरे खुलफा भी 12 होंगे। एक और रवायत में अब्दुल्ला बिन मसूद से ये अल्फाज मनकूल हैं कि रसूल खुदा ने फरमाया, ये औवन बाद मन अल खुलफा अद असहाब मूसा, 2 असहाब मूसा की तादाद में मेरे बाद मेरे खुलफा होंगे। इसके बाद इब्न कसीर लिखते हैं, ये हदीस अब्दुल्ला बिन उमरो बिन अलास हुज़ैफा और इब्न अब्बास से भी मरवी है। मुझे ये मालूम नहीं कि इब्न अब्बास की रवायत से वही हदीस मुराद है जिसे हाकिम हिस्कानी ने इब्न अब्बास से रवायत किया है या इसके अलावा कोई और हदीस मुराद है। इन अहादीस से ये बात खिलकर वाज़े होती है कि रसूल खुदा ने अपने खुलफा की तादाद 12 बयान फरमाई है और अपने ये भी बताया कि उनका ताल्लुक कुरैश से होगा और कुरैश की बहुत सी शाखें हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि रसूल अकरम के खुलफा का ताल्लुक कुरैश की किस शाख से है? हजरत अली ने इस सवाल का जवाब देते हुए इरशाद फरमाया, इन अलम मन कुरैश गुरसवा फी हाजा उलबतन मन एशम ला तसलह अली मन सोअहम विलासलह उल्लूला मन गैर हम। नेज अल बलागे खुतबे 142।